الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت، عظمت اور شان والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ رب العزت نے ایسی بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے روزوں جیسی اہم عبادت کے لیے منتخب فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب نازل کرنے کے لیے منتخب فرمایا۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نفلی عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ رمضان کے پہلے 10 دن یہ اللہ رب العزت کی خاص رحمت کے ہیں۔ رمضان کے درمیان والے 10 دن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص مغفرت اور بخشش کے ہیں، اور رمضان مبارک کا آخری عشرہ، آخری 10 دن یہ جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ روزے داروں کے روزے کو خراب نہ کر سکیں۔ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی عظیم الشان رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے اس کو رکھا ہے۔ اسی طرح رمضان مبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے آدمیوں کو جہنم سے رہائی ملتی ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر پورے رمضان میں جتنے لوگوں کو جہنم سے رہا کیا جاتا ہے، آخری رات کو اتنے ہی لوگوں کو پھر دوبارہ جہنم سے رہا کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ایسی بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں جو باقی 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کو بھی عطا نہیں ہوئی۔ باقی اس مہینے کے اندر ہم نے کرنا کیا ہے؟ 2 چیزیں تو اس میں بہت ضروری ہیں۔ نمبر 1 دن کا روزہ، اور نمبر 2 رات کی 20 رکعت تراویح۔ دن کا روزہ یہ فرض ہے اور رات کی 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تو ہم نے ہر حال میں کرنی ہی ہیں۔ اس کے علاوہ رمضان مبارک میں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے اعمال کرنے ہیں؟ حدیث مبارک میں 4 کام ایسے بتلائے گئے ہیں جن کی رمضان مبارک میں ان اعمال کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کثرت کرنی ہے۔ نمبر 1 فرمایا کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ یہ 4 کام ایسے ہیں
جو بطور خاص اس مہینے کے اندر کرنے ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کی کثرت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا ورد کیا جائے، اس سے اللہ رب العزت کو یاد کیا جائے۔ اور احادیث مبارکہ میں کلمہ طیبہ کی بہت زیادہ فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ تمام اذکار میں سب سے افضل اور سب سے اہم ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی کثرت سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ اور یہ کلمہ کتنا اہم ہے، اس کی قیمت اور اس کا وزن کتنا زیادہ ہے، اللہ رب العزت کو یہ کلمہ کتنا زیادہ محبوب ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یہ درخواست کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا خاص ورد بتائیں جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ درخواست کی کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی ایسا خاص ورد بتلائیے جس سے میں آپ کو یاد کیا کروں۔ تو اللہ رب العزت نے دوبارہ یہی کلمہ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے تیسری بار پھر درخواست کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ کلمہ طیبہ اتنا اہم کلمہ ہے، اگر اس کلمے کو ترازو کے ایک پڑلے کے اندر رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پڑلے کے اندر ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو رکھ دیا جائے، فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ والا پڑلا جھک جائے گا۔ دیکھیں اس کلمے کی کتنی قیمت ہے، کتنا وزن ہے کہ ایک طرف کلمہ طیبہ ہو اور دوسری طرف ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ہوں، تو نہ وہ قیمت کے اندر اس کے برابر ہو سکتی ہیں اور نہ ہی وزن کے اندر اس کے برابر ہو سکتی ہیں۔ ایسا کلمہ طیبہ اللہ رب العزت نے یہ عطا فرمایا ہے۔ تو اس کلمے کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی عظمت اور شان ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ اور یہاں میں ایک وظیفہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کا جہاں ہم نے ورد کرنا ہے تو کوشش کریں کہ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا جائے۔ اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ایک اللہ والے تھے شیخ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ بات سنی کہ جو بندہ 70,000 مرتبہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد کسی کو بخش دیتا ہے، کسی میت کو اس کا ایصال ثواب کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ 70,000 مرتبہ میں نے اپنے لیے پڑھا، 70,000 مرتبہ میں نے اپنی بیوی کے لیے پڑھا، اور اسی طرح 70,000 کے 1-2 نصاب میں نے زید وہ اپنے لیے رکھ لیے۔ فرماتے ہیں میں ایک جگہ پر گیا تو وہاں دیکھا ایک نوجوان، اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کو کشف ہوتا ہے، اس کو اللہ رب العزت ایسی چیزیں دکھا دیتے ہیں جو عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، حالات اس کو اوپر کھول دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے یہ سن کر یقین نہ آیا کہ ایسا بہت مشکل ہے۔ اس نوجوان کی حالت کو دیکھا تو فرماتے ہیں کہ پھر ہم کھانا کھا رہے تھے تو وہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا، تو اچانک اس نے چیخ ماری اور اس کے اوپر گریہ طاری ہو گیا اور وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ مجھے میری والدہ دکھائی گئی ہے اور وہ آگ کے اندر جل رہی ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی تو شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے دل ہی دل میں یہ نیت کی کہ یا اللہ جو 70,000 مرتبہ نصاب میں نے پڑھا ہوا ہے میں اس کی والدہ کو پہنچاتا ہوں، اس کی والدہ کو اس کا ایصال ثواب کر دیا۔ تو تھوڑی دیر گزری، پھر دیکھا گیا کہ وہ نوجوان ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اب مجھے میری والدہ دکھائی گئی ہے اور اس کو بخش دیا گیا ہے، اس کے عذاب کو ختم کر دیا گیا ہے، اب وہ بہت راحت اور سکون کے اندر ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے 2 باتیں حاصل ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ اس نوجوان کے بارے میں جو یہ بات مشہور تھی یہ بات بالکل درست ہے، واقعی وہ صاحب کشف تھا۔ اور دوسری بات مجھے یہ معلوم ہوئی کہ یہ 70,000 والی بات بالکل درست ہے کہ 70,000 سے پہلے جب میں نے اس کی والدہ کو نہیں پہنچایا تھا کلمہ طیبہ تو اس کی والدہ عذاب میں ہے، جیسے میں نے دل ہی دل میں نیت کی، اس کو بتایا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ 70,000 مرتبہ جو میں نے کلمہ پڑھا اس کی والدہ کو میں پہنچاتا ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس کی والدہ کی بخشش کر دی۔ تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی 70,000 والی بات یہ بالکل درست ہے۔ تو
تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، عظمت شان والا مہینہ ہے، اعمال کا بڑا ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر جہاں ہم نے دیگر اعمال کرنے ہیں تو وہاں کلمہ طیبہ کی کثرت بھی کریں، اور کوشش کریں کہ ہر بندہ اپنے لیے کم از کم ایک مرتبہ یہ نصاب 70,000 کا پڑھ کے رکھ لیں، یا اس طرح عزیز و اقارب، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار جو فوت ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آدمی پڑھ سکتا ہے اور اپنے لیے بھی پڑھ کر رکھ سکتا ہے، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات جو حدیث مبارک میں ہے وہ ہے استغفار کی کثرت، کہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کا معنی ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ انسان خطا کار ہے، انسان سے بہت ساری خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ رب العزت سے معافی مانگنی چاہیے۔ دیکھیں دو لفظ ہیں، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ، یہ دونوں اکٹھے چلتے ہیں، توبہ اور استغفار۔ استغفار اس کا تعلق ہے ماضی کے گناہوں کے ساتھ، جو انسان سے ماضی کے اندر خطائیں ہو گئی ہیں، گناہ ہو گئے ہیں، اور توبہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے کہ آئندہ انسان نہ کرے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس مہینے کے اندر استغفار بھی کریں اور توبہ بھی کریں، اپنے سابقہ ماضی کے گناہوں پر استغفار کریں، معافی مانگیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کریں۔ تو اس مہینے کے اندر استغفار کی بہت زیادہ کثرت ہونی چاہیے۔ اور احادیث مبارکہ میں استغفار کے مختلف کلمات وارد ہوئے ہیں، سب سے مختصر تو یہی ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تو اس میں استغفار بھی ہے اور اس میں توبہ بھی ہے، تو ہمیں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باوجود معصوم ہونے کے، باوجود امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء ہونے کے، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام استغفار کا اتنا اہتمام کرتے ہیں تو ہم تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں، ہم تو گناہوں کا مجموعہ ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ اس کا استغفار کرنا چاہیے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر اس کی بہت زیادہ کثرت ہونی چاہیے کہ آدمی سابقہ گناہوں سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے۔ اور جو تیسری بات حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے جنت کی طلب، کہ جنت کو مانگا جائے، جنت کا سوال اللہ رب العزت سے کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جنت کو مانگا جائے، کیونکہ رمضان مبارک کے مہینے میں جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت ہی پرجوش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی چاہیے تاکہ اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ جب بھی جنت اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، جنت الفردوس مانگی جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہو تو فرمایا کہ جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ یہ جنت الفردوس تمام جنتوں میں سب سے عالی جنت ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کے بعد نیک اعمال کرتے رہے، تو قیامت کے دن جنت الفردوس ان کا مہمان خانہ ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، اللہ رب العزت کے یہ مہمان ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے میزبان ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے بہت کچھ اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے تیار کیا ہوا ہے، بلکہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، فرمایا کہ میں نے اپنے نیک اور صالح بندوں کے لیے ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، فرمایا کہ آج تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہے، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی کے دل پر ان کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کے لیے، اہل جنت کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت سے جنت کا سوال کریں، جنت مانگیں۔ اور چوتھی چیز جس سے حدیث پاک کے اندر جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور چوتھی چیز جو حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ، کہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگی جائے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، کیونکہ جہنم یہ بہت ہی خطرناک، بہت ہی غضبناک، المناک اور ہولناک جگہ ہے۔ قرآن کریم کے اندر ہے
وساعت مصیرہ و بئس المصیر، سب سے برا ٹھکانہ یہ جہنم والا ٹھکانہ ہے، تو اس لیے ہمیں اس جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ یہ بہت ہی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر عبادت کا ماحول ہے، نیک اعمال کا ماحول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے والے کام بھی بتلائے ہیں اور جن کاموں سے بچنا ہے وہ بھی آپ نے ارشاد فرما دیے ہیں، تاکہ ہمارا رمضان مبارک یہ قیمتی سے قیمتی بن جائے۔ تو حدیث مبارک میں 4 کام بیان کیے گئے ہیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کی کثرت، نمبر 2 استغفار کی کثرت، نمبر 3 جنت کی طلب، اور نمبر 4 جہنم سے پناہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔